جی فرمائیں. جی جی کھلے دل سے. یہ چھوٹی چھوٹی مسائل مجھ سے نہ پوچھیں، میں تو کہہ دوں گا، بتا دوں گا، پھر مسائل آپ کے لیے پیدا ہو جائیں. میں نے کہا میری جو سوچ ہے وہ آفاقی ہے، آفاقی شاید آپ دوسری طرف لے گئے ہوں. میرا مطلب ہے کہ وہ مسائل، وہ مذاہب جن پر باقی دنیا بھر کے مذاہب متفق ہیں کہ وہ غلط ہیں، جیسے قادیانی ہے، رافضی ہے، خارجی ہے. اس لیے مجھے جو میرے بزرگ ہیں ان کی طرف سے اجازت نہیں، لیکن سچ یہ ہے اگر قاری صاحب اجازت دے تو میں کھول دیتا ہوں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. جب میں نے خود کہا ہے کہ آپ کھلے دل سے سوال کریں، کیونکہ یہ مقامی معاملہ ہے تو اس لیے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جس مسئلے پر صحابہ کرام کا اجماع ہو جائے اس مسئلے کو ٹچ کرنا دین سے بے وفائی ہے، صحابہ سے بے وفائی ہے. مثلا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے، ہمیں تو اعتراض ہی نہیں، سچ ہے کہ انہوں نے تراویح کی جماعت شروع کرائی. علمی بحث اچھی بھلی ہے کہ اللہ کے نبی نے 3 راتوں کے بعد جو وقفہ دیا اس کی وجہ یہ تھی کہ فرض نہ ہو جائے، وہ بھی امت پر احسان تھا. لیکن نبوت پر وحی کا سلسلہ تو ختم ہو چکا تھا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیوں نہ ایسی ترتیب بنائی جائے کہ جس میں سارے قرآن مجید کو سنیں، پڑھیں، سنائیں، شوق پیدا ہو. انہوں نے یہ ترتیب بنائی. اس کے بعد حق پہنچتا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہ وہ بحث کرتے. صحابہ کرام زندہ تھے، ان سے کہتے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت عثمان غنی فرما دیتے کہ میں نہیں پڑھاتا. انہوں نے بھی پڑھائی تو گویا حضرت عمر کے طریقے پر انہوں نے مہر ثبت کر دی. پھر حضرت علی المرتضیٰ نے بھی پڑھائی، سارے صحابہ نے. آج تک 20، سن لیجئے، آج تک 20، اور اسی انداز سے، جس انداز سے آپ اور ہم تراویح پڑھتے ہیں اسی انداز سے انہوں نے تراویح پڑھائی ہے. ایک صحابی رسول کا کوئی نام بتائے کہ جس نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اس تراویح والے فعل کی مخالفت کی. تو صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا، اور صحابہ کرام کے اجماع کا انکار کفر ہے. سمجھ آ گئی بات؟ یہی کافی ہے، آگے چلیں. جی.